باجوہ صاحب ہوں تو فوج مقدس، اور عاصم منیر ہو تو فوج جو ہے وہ امریکہ کے غلام اور غلامی کی علامت ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ کوئی بات ہے؟ ادارہ تو ایک ہی ادارہ ہے۔ ہم شخصیات کا نام لے کر فرق کرتے ہیں، شخصیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے مدرسے کے بارے میں تو پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ابھی تک، چاہے مشرف تھا، چاہے کیانی صاحب تھے، چاہے ہمارے باجوہ صاحب تھے، چاہے یہ پالیسی میں تسلسل آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں آ رہا اس میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ حدیثیں گڑھ لی ہیں کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے کالی جھنڈیوں کے ساتھ۔ کون سی حدیث کا ہے؟ اور جو ایک دو روایتیں ہیں وہ یا ضعیف ہے یا موضوعی ہے، اور ضعیف حدیث فضائل میں کام آتی ہے، جبکہ اس مسئلے کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ ہے۔ عقائد و احکام کے ساتھ ضعیف حدیث کام نہیں آتی، حجت نہیں بنتی وہاں۔ اور اگر میں حدیث پیش کروں، پھر کل جب ہم ختم بخاری کر رہے تھے تو آخری حدیث سے بالکل پہلے والی حدیث کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے یقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وہ بھی تو مشرق کے ہے۔ قرآن پڑھیں گے اور حلق سے نہیں اترے گی، اور ان کے سینوں سے ایمان ایسے نکلے گا جس طرح کے نیزہ کمان سے نکلتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور شکار سے سیدھا نکل جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور واپس لوٹنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جس کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں علماء کو قتل کریں گے، دینداروں کو قتل کریں گے، تو ہم اس ملک میں دیکھ نہیں رہے وہ مناظر کہ جگہ جگہ پر علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پرسوں ترسوں اسی ایک وزیرستان میں 1 سال کے اندر میرا تیسرا عالم دین ہے جو جمعیت کے لیے ستون تھا، اس کو شہید کر دیا۔ باجوڑ میں بیک وقت ہم نے 90 جنازے اٹھائے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ قوتیں جب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تو موضوعی احادیث کی بنیاد پر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بناتی ہیں اور دوسروں کو کافر بناتی ہیں، اور یہی ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہیں گے۔ اب اس سے تو جمعیت علماء اسلام مروب نہیں ہوگی۔ ایسے گمراہ لوگ، سفاک، مجرم، قاتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے وہ اتنا بھاری نہیں پڑتا جتنا ایک مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک بھاری ہے۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من دم رجل مسلم۔ آزار بنا دیا تو نے مسلمان کے خون کو، اور پھر بات کرتے ہو اسلام کی۔ ہم بھی جانتے ہیں جمہوریت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، ہم بھی جانتے ہیں ڈیموکریسی کا کیا معنی، لیکن ہم نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنا نظریہ پیش کیا کہ عوام کی حاکمیت، اس کو واضح کرو کیونکہ ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں۔ سو آج اگر عوام کی حاکمیت جاتی ہے تو ہم تو پہلے بھی قائل نہیں ہیں، ہم نے کہا قرآن سنت کتابیں ہوگا، لیکن اللہ کی حاکمیت تو مستحکم ہے نا، لہذا اس نظام کو کی طرف آؤ کہ جس کی حاکمیت میں توحید بھی ہے اور اس میں استحکام بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی حاکمیت اسی ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا انسانی معاشروں کے لیے بھی جو نظام انبیاء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اسی کی طرف انسانیت کو جانے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، میں مغربی دنیا کی بات کرتا ہوں، وہاں پر انسان کو حقوق دینے والا بھی انسان ہے، اور جب انسان معاشرے کو حقوق دے گا تو جب چاہے گا واپس بھی لے لے گا، سلب بھی کر دے گا۔ لیکن اسلام انسانوں کو حقوق دیتا ہے اللہ کی تعلیمات کے تابع، تو اللہ کے دیے ہوئے انسانی حقوق کو کوئی انسان سلب نہیں کر سکتا، اس لیے انسانی حقوق کا مستحکم نظام ہمارے دین اسلام میں۔ اور یہ جو مسلح گروہ اور جنگیں ہیں ان کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے، کہاں تک یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح کے وہ جرائم کے مرتکب ہیں، ہمیں پاکستان میں ایسی کوئی چیز قبول، اور اب تو افغانستان کے علماء نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے، اور پاکستان کے علماء نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو جب افغانستان کے علماء اور پاکستان کے علماء ایک نظریے پر متفق ہیں کہ اب کوئی مسلح جنگ نہیں، تو علماء کے اجماعی رائے سے اختلاف کرنا یہ خود فسق و فجور ہے، خود بے راہ روی ہے، خود ظلم و جور ہے، اور ان تنظیموں کو بھی غور کرنا چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے۔ باجوہ صاحب ہوں تو فوج مقدس، اور عاصم منیر ہو تو فوج جو ہے وہ امریکہ کے غلام اور غلامی کی علامت ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ کوئی بات ہے؟ ادارہ تو ایک ہی ادارہ ہے۔ ہم شخصیات کا نام لے کر فرق کرتے ہیں، شخصیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے مدرسے کے بارے میں تو پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ابھی تک، چاہے مشرف تھا، چاہے کیانی صاحب تھے، چاہے ہمارے باجوہ صاحب تھے، چاہیے پالیسی میں تسلسل آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں آ رہا اس میں۔